سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، میں ہوں بلال کتب اور آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان۔ اور یہ جو نعت پڑھ رہی تھی، السلام علیکم بیٹا، ہے نا، میں نے آپ کی یہ نعت جو ہے یہ کئی دفعہ سنی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی، ویسے بھی لائیو بھی آپ سے۔ آج آپ نے بڑی مختلف پڑھی اور اس کی بہت، آپ اس بات کو سمجھیے گا کہ میں جو دل کی اتر گہرائیوں سے بات کہہ رہا ہوں۔ وہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ پڑھنے والے کا جو کلام ہوتا ہے نا، اس کی داد اس وقت دیتے ہیں جب الفاظ سمجھ نہ آ رہے ہوں لیکن ادائیگی کی وجہ سے سمجھ میں آ جائیں۔ وہ جو ادائیگی ہنا نے آج کی ہے، وہ جو جذبات تھے نا الفاظ کے، وہ اپنے سروں سے ابھارے ہیں۔ جہاں ادب تھا وہاں وہ نیچے گئی ہیں، جہاں محبت اور شدت تھی، عشق تھا، وہاں وہ اوپر کے سروں پر آئی ہیں۔ خدا کی قسم لطف آ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ انتہائی ممنون آپ کا۔ ہمارے انتہائی محترم مہمانات ہمارے ساتھ پیر صاحب ہیں، طارق شریف صاحب۔ السلام علیکم پیر صاحب، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ نے بڑا خوبصورت پہنا ہوا ہے۔ جی الحمدللہ، آپ کا حسن نظر ہے، آپ کا حسن نظر نہیں، آپ کی بیگم کا بھی حسن نظر ہو سکتا ہے۔ یقیناً بہت ساروں کا حسن نظر شامل ہوتا ہے، تو پھر یہ کوئی چیز بنتا ہے۔ علامہ عمران بھائی ہیں، مظاہری بھائی، السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ آپ کی بڑی غیر حاضریاں لگ چکی ہیں۔ اسید بھائی ہیں، اسید الرحمان صاحب، السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ آج بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ دو موضوعات پہ، دونوں کو الگ الگ رکھیں گے، جوڑیں گے نہیں۔ ایک کو تو کریں گے کہ شرک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شرک کیا ہے، پھر ایک چیز جو اس کے بعد ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے کہ وسیلے کا جو ایک تصور ہے یا ایک نظریہ ہے، اس میں ظاہر ہے مختلف مکاتب فکر جو ہیں وہ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، لیکن میری رائے جو ہے دونوں کے بارے میں بالکل مختلف ہے، اور اپنی رائے کا پہلے اظہار کرتا چلا ہوں۔ زید بھائی، آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ایک پڑھی، اس میں آپ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ شرک کیا ہے۔ اب میرا یہ خیال تھا یہ پڑھتے ہوئے کہ وہ یہ فرمائیں گے کہ شرک جو ہے وہ اللہ کے برابر لانا، کسی کو، بتوں کو پوجنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس طرح کی بہت سی باتیں، کسی اور سے مانگنا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اب انہوں نے جو جملہ کہا، یہ رحمت العالمین کے طالب علم ہی کوئی کہہ سکتا ہے۔ کیا خوبصورت جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا شرک ہے۔ اللہ، اب یہ کتنا مختلف جملہ ہے۔ خدا کی رحمت سے جو مایوس ہو جائے وہ شرک ہے۔ اب وہ جو ہم روایتی شرک کے اوپر بات کرتے ہیں وہ یہ بالکل نہیں کرتے جو کہ حضرت عباس نے اپنی بات کی ہے۔ ذرا آئیے کھولیے گا، ہمیں سمجھائیے گا کہ شرک بنیادی طور پہ، نظریاتی طور پہ، تصوراتی طور پہ، عقیدے کے طور پہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں بلال بھائی، جو شرک ہے نا، یہ برابری، ساجی، شریک، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، شریک تو خاندان والوں کو بھی کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کے برابر کرنا، ایسا کرتا ہے اللہ کے برابر کرنا، ایسا کرتا ہے کوئی؟ جی بالکل کرتے تھے۔ فرعون کرتا ہوگا اپنے آپ، دیکھیں جو کہتا تھا۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ فرعون کی برابری قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک سے نیچے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے۔ شرک کیا ہے؟ پہلے تو شرک پہ آئے نا، اللہ کے ساتھ۔ آپ کہہ رہے ہیں شرک ہے اللہ سے برابری۔ اللہ سے برابری فرعون نے کی، جی، اس نے وہ ٹاور بنایا، اس نے کہا میں مار دوں گا، معاذ اللہ، میں اللہ کو ماروں گا، خون بھرے آ گئے، تیر واپس آ گئے۔ میں شرک، اس نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ کون کہتا ہے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، ایک شرک تو یہ ہے کہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ وہ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابا جی، آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو بناتے ہیں بتوں کو، یہ آپ کی بات کو سن نہیں پا رہے، آپ کو دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، یہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجئے، یعنی ان بتوں کو بنانا۔ اچھا شرک جو تھا، اچھا ان کو بھی پتا تھا، ان کو بھی پتا تھا۔ حضرت ابراہیم کے والد یا چچا کا ذکر کر رہے ہیں نا، آزر کا، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ بت ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ نے جب ان کو مار کے کلہاڑی اس کے گردن پہ یا اس کے کندھے پہ ڈال دی تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیسے، خود کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو نظریہ تھا وہ
الگ تھا اور ان کے باپ کا نظریہ جو تھا وہ الگ تھا. نمرود کا نظریہ کچھ اور ہے, وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ کچھ اور ہے. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ جو ہیں ہمیں ان کے ذریعے اللہ کا تقرب ملتا ہے. وہ بت کن کا بناتے تھے؟ جی وہ مٹی کا بناتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی اگر زندگی سے لینا تو حضرت نوح علیہ السلام کے جو نیک لوگ تھے نا, جو کہ ان کے فالوورز تھے, ان کے بت بنا کر لوگ پوجا کرتے تھے, وہ ان کو رب نہیں سمجھتے تھے. دیکھیں وہ جو نوح علیہ السلام کی آپ بات کر رہے ہیں نا, نوح علیہ السلام کا جو شرک ہے, دیکھیں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہاں سے شرک شروع ہوا, لیکن اس کا آغاز کیا تھا؟ اس کا آغاز بزرگوں کے بت بنانا. میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہوا, یہ تھا آغاز. کیا ہوا؟ آغاز یہ ہوا کہ ان کے اس دور میں جو اللہ کے خاص مقربین تھے, جن کا ذکر بھی نام 80 لوگ تھے, یعوس ہے, ود ہے, ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے شروع میں ان کے بت بنا کے رکھے. یہ وہ اللہ کے نیک مقربین تھے, یہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے تھے. ہم نے سامنے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں یاد دہانی رہے کہ ہم نے اس رب کی بندگی اور عبادت کرنی ہے. آغاز یہ ہوا تھا. تو یہ شرک تھا؟ نہیں, یہ شرک نہیں تھا. شرک یہ تھا, یہ شرک نہیں تھا. سنیں, یہ شرک نہیں تھا. یعنی وہ یاد دہانی کے لیے بت بنا کے رکھے تھے کہ یہ لوگ جو تھے یہ اللہ کے نیک بندے تھے. اللہ کی بندگی, اللہ کی عبادت, اللہ کی تعظیم. یہاں پہ وہ بت بنا کے ان سے مانگنا شرک نہیں تھا. نہیں, بتوں سے نہیں مانگتے تھے. اب میری بات نہیں سمجھ رہے, میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ وہ مانگتے اللہ سے تھے, اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے, اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. وہ یاد دہانی کے لیے تھے. آغاز یہ ہوا تھا. لیکن بعد میں ہوا کیا, ان کے آنے والی جو نسلیں تھیں انہوں نے سمجھا کہ انہی سے وہ مانگتے تھے. اب دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے, فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ جو مشرک تھے نا, یہ جو مشرک تھے, مشرک سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی قادر مطلق سمجھتے تھے, اللہ کو بھی سمجھتے تھے اور کسی اور کو بھی. یہ بڑی مختلف بات ہے, اللہ کو سمجھنا اور کسی اور کو بھی سمجھنا. بلال بھائی, جو مشرک ہوتا نا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ نہیں ہے. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں, شرک یہ ہے, یہ برابری ہے, یعنی اللہ بھی ہے, یہ بھی ہیں. ان کے بارے میں قرآن کا کہتا ہے کہ فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ جب کشتی میں سوار ہوتے تھے تو کشتی پر سوار جیسے ہونے سے پہلے ان کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو معبود اپنے جو ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں یہ ہمارے معبود ہیں. لیکن جب ان کی کشتی جو ڈوبنے لگتی تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کہ یہ پھر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے. تو اس کا مطلب ان کے دلوں میں تو یہ علم تھا نا کہ یہ اللہ نہیں ہے. سنیں فلم پوری آیت, فلما نجاؤ من البر, لیکن جیسے ہی انہیں نجات ملتی اذا ہم یشرکون, وہ پھر شروع کر دیتے. حضور اقدس, ابھی تک جو مجھے سمجھ میں آیا نا وہ یہ کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے بھی تھے, الٹیمیٹلی مصیبت آنے میں وہ بھی رب تعالیٰ سے ہی مانگتے تھے. تو وہ بتوں سے نہیں مانگتے تھے, ان کو پتہ ہوتا تھا کہ بت نہیں دے سکتے بیچ میں. تو پھر شرک کہاں سے شروع ہوا, کیا ہوا شرک؟ وہ بت بنانا شرک ہوا یا ان کا وہ قلب جو دل میں ایمان رکھتے ہیں وہ کہ نہیں اللہ ہی ہے جو دے گا, کیونکہ مشکل میں تو انسان اللہ کی طرف ہی جاتا ہے. تو پھر شرک کہاں پر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, بات یہ ہے کہ جب ہم شرک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک اس کی پریسائز ڈیفینیشن جو ہے وہ شریعت نے کیا کی ہے. جی, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ائمہ اہل بیت نے, قرآن نے, شارحین قرآن نے, کوئی اس کی جامع معنی تعریف ہے یا نہیں ہے. ٹھیک, جب تک آپ کسی موضوع کو ڈیفائن نہیں کرتے, اس کی تعریف نہیں کرتے, آپ اس پہ بحث کرنے کی پوزیشن میں نہیں. حضرت عبداللہ کی میں نے آپ کو مثال دے دی. جی میں عرض کرتا ہوں, جی وہ تعریف نہیں ہے. وہ یعنی جب تعریف آپ کے سامنے آئے گی تو آپ خود محسوس کریں گے کہ جو انہوں نے کہا وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. وہ تعریف نہیں ہے. تعریف کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیفینیشن یعنی جامع بھی ہو اور معنی بھی ہو, یعنی اغیار کے لیے معنی ہو اور جو ہم جنس ہیں ان کے لیے وہ جامع ہو. یہ ہوتا ہے جسے ہم جملہ پھر کیجئے گا, یعنی معنی اغیار ہو اور جو اپنے ہیں جو ہم جنس ہیں ان کے لیے وہ جامع ہو, یعنی اپنا کوئی رہ نہ جائے اور غیر کوئی شامل نہ ہو پائے. یہ اس مطلب تعریف کی یہ تعریف ہے. تو جہاں تک شرک کا معاملہ ہے تو میں سارا ملا کے میں عرض کرتا ہوں کہ شرک جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حق کے ساتھ باطل کو مخلوط کرنا, حق کے ساتھ باطل کو ملا دینا, یعنی کہ حق جہاں بھی باطل کو بھی حق سمجھنا نہیں, باطل کو حق کے ساتھ مرج کرنا, باطل کو حق کے ساتھ مخلوط کرنا, باطل کو حق کے ساتھ یوں ملا دینا کہ حق کو الگ سے پہچانا نہ جا سکے.
تو باطل کو اگر یہ کہا جائے تو یہ بھی تو الٹا کر لیں, اگر تو باطل کو نہ پہچانا جا سکے. جی باطل بھی نہیں پہچانا جاتا نا جی. جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ حق کی خوبی یہ ہے کہ حق کبھی نہیں چھپ سکتا. حق لوگوں کے سامنے اس لیے مبہم ہو گیا ہے کہ اس میں باطل کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے, یعنی باطل کو ملایا گیا ہے. اب یہ جو میں ڈیفینیشن پیش کر رہا ہوں کہ حق کی باطل کے ساتھ, ایک سیکنڈ رک جائیے گا جی, کیونکہ یہ سوال آپ ہی سے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ یہ میں مثال دے رہا ہوں, حضور اگر میں کی غلطی کروں تو میرے ہاتھ پہلے ہی جڑے ہوئے ہیں, یہ کراس دا بورڈ ہے بات, سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ حق اور باطل کو اگر جوڑ دیا جائے تو یہ شرک ہے. اب دیکھیے امام حسین جو ہیں یہ حق پر ہیں, تمام مسلمان مانتے, کوئی ایسا مسلمان ہے جو نہیں مانتا. لیکن جب ہم اس کے لوازمات میں پڑھتے ہیں تو ہم ifs and buts میں جب جاتے ہیں تو کیا وہ شرک ہوگا پھر؟ جی کیونکہ باطل کو ہم ملا رہے ہیں ساتھ. جی میں عرض کرتا ہوں. جناب امیر المومنین سے یہ پوچھا گیا کہ مخلوق کو مخلوق کے ساتھ ملانا شرک نہیں ہے بلال بھائی. خالق کو مخلوق کے ساتھ ملانا شرک نہیں ہے. کی بات کر رہا ہوں, مخلوق کی بات نہیں کر رہا. وہ جو حق اور باطل ہے نا شرک کے معنی میں وہ خالق اور مخلوق کا ہے. وہ میں یہاں پہ ان کی بات کو بڑھا رہا ہوں کہ حق اور باطل کو ملانا جو ہے اگر وہ شرک ہے تو یہاں پہ اس کہانی میں جب ملاتے ہیں, کہانی نظریات کو ملا رہے ہیں, حق سے مراد حق تعالی شانہ لے رہے ہیں. حق سے مراد حق تعالی شانہ ہو, حق صرف اللہ, حق سے مراد صرف آپ بتائیں گے نا, ظاہر ہے میں بتاؤں گا کہ نہیں, سعید بھائی بھی بتا سکتے ہیں, دلوں کا راز یہ جانتے ہیں, یہ دلوں کا راز جانتے ہیں, دلوں کے راز جانتے ہیں. گزارش یہ ہے سر کہ شرک کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم پروردگار کی بات کر رہے ہیں, ویسے ایک بات میں عرض کر دوں کہ شرک کا تعلق صرف خدا سے نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پہلے درجے کا شرک یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی جھوٹے کو نبی مان لیا جائے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد, کیا بات کر دی, پہلی دفعہ سنی ہے کسی کے منہ سے. سعید بھائی لطف تو لینا, اب دیکھیں نا, نبی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کسی کو کسی جھوٹے کو نبی مان لینا شرک ہے. یہ شرک ہے, یہ اسی درجے کا شرک ہے. آپ نے قرآن مجید کے ساتھ کسی جھوٹی کتاب کو شامل کر کے مان لیا تو یہ اسی لیول کا شرک ہے. واہ 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 واہ, عمران بھائی میں نے آپ کے ہاتھ چومے ہیں. بسم اللہ. واہ 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 واہ, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو میرے محترم فرما رہے تھے بات, عشق رسول میں مداخلت شرک ہے. جی شرک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا بلال بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, یہ جو قبلہ فرما رہے تھے نا کہ اس کا تعلق پروردگار سے. اب دیکھیں کہ اس کا تعلق پروردگار ہی سے ہے, لطف کی بات یہ ہے. یعنی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات کرتا ہوں اور کوئی شخص جو ہے کسی جھوٹے کو نبی مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس خدا کو نہیں مان رہا جس نے اسے نبی مبعوث کیا ہے اور اسے نہیں بنایا. اس کا مطلب وہ کسی اور ایک ایسے خدا کا بھی اقرار کر رہا ہے جس نے اسے نبی بنایا. اسی طرح رسول, اب میں اگلی حدیث کا اگلا ٹکڑا پیش کر دوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شرک فی النبوہ ہے, اور ایک درجے کا شرک فی الولایہ ہے. اچھا, یعنی جو ولی ہے اللہ کی طرف سے, اگر اس کی موجودگی میں کسی جھوٹے کو ولی مانیں گے تو وہ بھی اسی لیول کا شرک ہے. ولی سے مراد امام ہے؟ نہیں, ولی سے مراد اولا بالتصرف ہے. ولی سے مراد ہے جو سرپرست ہے آپ کا, جو نگران ہے, جس کے پاس آپ کی تمام تر اختیارات ہیں, ولی. اچھا جی, تو وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, ولی ظالم تو نہیں ہو سکتا نا. جی ہم جس ولی کی بات کر رہے ہیں وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ وہ ہے اس کے معنی. یعنی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, کہ اللہ ولی ہے, اس کا رسول ولی ہے, اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں سر. یعنی ولایت ہو, نبوت ہو, رسالت ہو, امامت ہو, قرآن ہو, کلام پروردگار ہو, کچھ بھی ہو, جہاں آپ حق کے ساتھ باطل کو مخلوط کریں گے وہاں شرک ہو جائے گا. اس لیے میں اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں. مثلا قرآن مجید کے ساتھ اگر کوئی جھوٹی کتاب لا کے کہا جائے کہ یہ بھی خدا کا کلام ہے تو یہ شرک ہوگا. کیوں شرک ہوگا؟ اس لیے کہ اس کتاب کا ماننا اس بات کی سند ہے اور دلیل ہے کہ آپ کسی اور خدا کو بھی مان رہے ہیں جس نے یہ کتاب لکھی. تو الٹیمیٹلی شرک کا تعلق ذات پروردگار ہی سے ہے, لیکن صرف پروردگار سے نہیں, اس کی ذات سے وابستہ تمام تر چیزیں جہاں بھی آپ حق کے ساتھ باطل کو ملائیں گے وہاں شرک ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی نا بات انہوں نے کھول دی اور بڑی اچھی بات کر دی, لیکن چھوٹا سا وقفہ ہے, اگر وقت میں وقفے کے بعد آ جاؤں آپ کے پاس جیسے مناسب ہے. ہاں 30 سیکنڈ ہے سر, تو وقفے کے بعد آ جاتا ہوں. یہ جو بات علامہ صاحب عمران مظاہری بھائی نے کھولی ہے کہ آپ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا شرک یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو دو مان لیا, اگر آپ نے رسول کے ساتھ بھی کسی کو شامل کیا, اگر آپ نے قرآن کے ساتھ بھی کسی کو شامل کیا, اگر آپ نے اللہ کے ولی کے ساتھ بھی, اور یہاں پہ ولایت سے آپ مراد لے رہے ہیں جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں.
یہ اگر کسی کے ساتھ بھی آپ نے شامل کیا تو آپ نے شرک کیا. اب یہ بات جو ہے یہ اگر اس کو مجموعی طور پہ دیکھیں, اگر اس کو صرف جوڑ کے دیکھیں اور احاطہ کر کے جسے کہنا چاہیے کمپلیٹ پیراڈائم میں دیکھیں, تو آپ نے بنیادی طور پہ خدا کے ہونے کے, حق ہونے کے دلیل کو رد کیا ہے, رد کیا ہے, اور یہ شرک ہے. واپس آ کے ڈاکٹر پیر صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں گفتگو میں, چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام علیزہ عابد ہے اور میرا علی بھائی سے یہ سوال ہے کہ روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظاہر ہے جب انسان بالغ ہوگا تو روزہ اس پہ فرض ہو جائے گا. اب بالغ ہونے کی عمر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میری عمر 14 سال تھی, نبی الاسلام کے سامنے مجھے پیش کیا گیا غزوہ احد کے موقع پر, تو نبی الاسلام نے مجھے جہاد میں جانے سے منع کر دیا اور خندق کے موقع کے اوپر اجازت دے دی. اس وقت میری عمر 15 سال تھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے, اور ہمارے جو سولر ایئرز ہیں اس میں آلموسٹ 14.5 سال, اور یہ کم بھی ہو سکتی ہے. پہلی دفعہ جب علامات بلوغت ظاہر ہوں گی, یعنی مرد کے لیے پہلی دفعہ جب اسے احتلام ہو یا نائٹ فال ہو, اور عورت کے لیے جب مخصوص ایام اس کے پہلی دفعہ زندگی میں شروع ہوں گے, تو وہ بالغ ہے. اس کے بعد اس کے اوپر روزے فرض ہیں, لیکن عادت شروع سے ڈالنی ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے, بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو, 10 سال کا ہو جائے تو اسے تھوڑا بہت اگر مارنا بھی پڑے تو مار کے نماز پڑھاؤ, کیونکہ عادت بن جائے گی, اور اس کا بستر بھی الگ کر دو. تو آلموسٹ 10 سال کی عمر سے روزے رکھوانے شروع کر دینے چاہیے. جن کے ماں باپ بچپن سے روزے نہیں رکھواتے وہی آپ کو پھر بڑی عمر میں روزہ ان کے لیے موت بن جاتا ہے, وہ روزہ رکھ نہیں سکتے. اور آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے جو نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن روزے بڑے شوق سے رکھتے ہیں, کیونکہ بچپن میں ان کے ماں باپ نے ان کو پریکٹس کروائی ہوتی ہے, وہ روزوں کو انجوائے کرتے ہیں, اور روزے کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھتے لیکن روزہ نہیں چھوڑتے ہو. السلام علیکم, میرا نام بسمہ ہے. میرا علی بھائی سے یہ سوال ہے کہ کیا آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ آنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اگر خود بخود آ گئی ہے, لیکن جان بوجھ کے اگر کسی نے انگلی داخل کی تو وہ ترمذی میں روایت ہے کہ پھر وہ افطار کر دے. البتہ اگر کسی کو کہہ آ گئی تو سنن دارمی میں حدیث موجود ہے, انس بن مالک کہتے ہیں اگر کوئی شخص کمزوری محسوس کرتا ہے پھر روزہ افطار کرتے ہیں. وہ افطار کرنا اس میں ان کے الفاظ ہیں کمزوری کی وجہ سے ہے. روزہ نہیں ٹوٹتا کہہ آنے سے, لیکن کہہ آنے سے اگر سب کچھ کھایا پیا نکل گیا اور شام تک آپ نے روزہ نبھانا ہے, پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے, تو ایک تکلف والی چیز ہے. اگر آپ چاہیں تو روزے کو کنٹینیو کریں. ہمارے ساتھ تو جب کبھی ایسا معاملہ ہوا تو ہم نے روزہ کنٹینیو کیا, کیونکہ بعد میں بھی تو ہم نے ہی رکھنا ہے. اور اگر مشکل ہو جائے تو آپ روزہ اس کو آپ توڑ سکتے ہیں, خود ٹوٹے گا نہیں, خود توڑ سکتے ہیں. اور اگر آپ نہیں توڑنا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن وہ وقفے پہ جانا پڑی. اب بسم اللہ, آپ نے شرک کو ابھی تک جو سنا ہے بڑا کمپریہنسو تھا کہ شرک کیا ہے. جی بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ, اور جس انداز میں آپ کی ٹرانسمیشن, آپ کی ساری ٹیم مل کے دنیا بھر کے اندر لوگوں کو رمضان المبارک کی ان متبرک ساعتوں میں روح رمضان کے ساتھ جوڑ رہی ہے, اس پر آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے. آج کا عنوان بھی میں سمجھتا ہوں بہت اساسی عنوان ہے دین رحمت کی نسبت اور تعلق سے, اور میں بڑی دیانتداری سے اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ عوام الناس میں بھی اس کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. اور جتنا اس کے اوپر اس کا اعتراف بھی کرتا ہوں کہ دین سے وابستہ جو طلاب ہیں جنہیں عرف عام میں ہم دینی اسکالرز کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں محراب و منبر سے بھی اب اس وضاحت کے ساتھ, فصاحت کے ساتھ اس کا توحید اور شرک کا جو اختلاط ہے اس کی وضاحت پہ اس طرح بات نہیں ہو رہی جس طرح بات ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نسبت سے آج کا یہ عنوان جو ہے وہ بڑا مبارک عنوان ہے, اور اس پر گفتگو ہونی چاہیے تاکہ فکر کے جو دریچے ہیں ان پر لگے ہوئے وہ جو بے دہانی کے جالے ہیں ان کو اتارا جا سکے, اور ایک صحیح سمت میں جو ہے وہ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اتنا حساس نوعیت کا اور اتنا بنیادی نوعیت کا عنوان ہے, اور بنیادی نوعیت کا تقاضا ہے دین رحمت میں اس کی آغوش رحمت میں آنے کے حوالے سے, کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کا آغاز ہی گویا ظاہری طور پر ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ توحید کے اعلان کا نام ہے کلمہ طیبہ, لیکن میں جب اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں تو مجھ تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ یہ شرک سے برات کا بھی اعلان ہے, اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنے کا نام دیا, اس سے اپنے آپ کو, جی ہاں بالکل, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں
اس دین کے اندر شامل ہونے کے حوالے سے جو سب سے بنیادی شرط ہے نا وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے. اب سوال یہاں پہ یہ، میں اس بحث کو تھوڑا سا آپ کی اجازت سے ایک درجہ آگے لے جانا چاہوں گا کہ شرک اور توحید کا تصور تو کسی درجے پہ ہم تک پہنچ ہی گیا. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ توحید اور عدم شرک جو ہے یہ کون سا اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. یعنی دیکھیں نا، ہر جو توحید ہے کیا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ کیا ہر عدم شرک جو ہے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے؟ تو ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ یہ جو ہر بندہ مومن کی زبان سے پہلا کلمہ اس کا اس دین رحمت سے وابستگی کے طور پر اعلان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ حقیقت میں مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے اور گویا میرے اور آپ کی جانب سے دنیا بھر کو باخبر کرتا ہے کہ میں اللہ کی توحید پر ایمان لاتا ہوں، اپنے آپ کو شرک سے باز رکھنے کا اعلان کرتا ہوں، اللہ سے متصادم جتنی قوتیں امکانی طور پر تھیں، موجود ہیں یا آنے والی ہیں، ان سب سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں. لیکن میں اللہ کو ایک اس طرح مانتا ہوں جس طرح اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید ہم تک پہنچائی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ دیکھیں نا، یہ بات میں کیوں کہتا ہوں، اللہ کا جو تصور ہے وہ جس وقت سرکار دو عالم جس زمانے کے اندر اعلان نبوت فرما رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر بھی ایک بڑی تعداد معبود حقیقی کا جو ایک تصور ہے اس سے واقف تھی، یعنی وہ اس سے خالی نہیں تھے. جی ہاں، رب کعبہ کی قسم کھائی جاتی تھی، اور اللہ کے ذیل میں اس کے نیچے پھر بہت سارے اس کے معاون اور مددگار جو ہیں وہ سمجھے جاتے تھے، جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جن کے بت بنائے گئے اور جن کو ایک معبود کے طور پہ پکارا جاتا تھا. لیکن ایک بڑے رب کا تصور ان سب کے ہاں بھی موجود تھا. لیکن سارے فہم کے باوجود یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ہے. کیا بت وہ خدا تھے پھر؟ وہ جب آپ ہوا یہ، جیسے آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بڑا خوبصورت مقدمہ قائم کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت ساری الجھنیں جو ہیں توحید کے ذیل میں اور شرک کے ذیل میں وہ سلجھ سکتی ہیں. ہوا یہ کہ جناب نوح علیہ السلام کے زمانے کی جو آپ نے مثال دی، اس زمانے کی جو ابتدائی حالت تھی وہ یہ تھی کہ ایک بڑا آدمی جو خدا رسیدہ آدمی تھا، جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ جوڑنے والا تھا، جس کی ظاہری نشست برخاست بھی بڑی پاکیزہ تھی، لوگ اس سے بہت متاثر ہوتے تھے، اسے ایک بھلا آدمی سمجھتے تھے اور اسے اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان یاد دلانے کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے تھے. ان کی یاد اور تکریم میں ان کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ان کا ایک خاکہ یا حلیہ یا ایک مجسمہ جو ہے وہ بنا لیا جاتا تھا، لیکن ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی. جیسے انہوں نے بھی کہا، علامہ سید صاحب نے بھی بات کی، اس کی عبادت نہیں ہوتی تھی، بطور معبود اس کو یاد نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اسے ایک ایسی متبرک ہستی کے طور پہ یاد کیا جاتا تھا کہ یہ اللہ کے ساتھ مجھے جوڑنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے. جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو مجھے اس کی وہ ساری تعلیمات، اس کی وہ باتیں مجھے یاد آنا شروع ہوتی ہیں جو مجھے دنیا کی یہ جو شرک کی ظاہری آلودگی ہے اس سے پاک کر کے اللہ کے ساتھ، معبود حقیقی کے ساتھ جوڑنا شروع کرتے ہیں. رفتہ رفتہ کیا ہوا کہ جو اعتقادی انحطاط آنا شروع ہوا، جو ایک گراوٹ آنا شروع ہوئی، اور جو گمراہی نے اپنے رستے بنانے شروع کیے اور اس کے اندر اس عقیدے میں اس نے جب دخول کیا، تو حالت یہ ہو گئی کہ وہ جو صرف ایک یاد کا ذریعہ تھا نا، وہ جس کی نسبت سے اللہ کی یاد آیا کرتی تھی، اسے وہ اللہ کے ساتھ وابستہ جتنے عقائد تھے نا، وہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ وابستہ ہونا شروع ہو گئے. ڈاکٹر صاحب، جب تک پھر اللہ کی یاد کے لیے وہ بت تھا تب تک تو وہ شرک نہیں تھا نا؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. تو پھر اس بت کی طرف روح کر کے یا چہرہ کر کے تو عبادت کرنے کو آپ کیا شرک میں کاؤنٹ کریں گے؟ جی بالکل. جب وہ کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جی بالکل ایسا ہے. حبل جو تھا جس کو وہ جنگوں میں لے کر جاتے تھے، وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر موجود تھا، اور خانہ کعبہ کو سجدہ کیا جاتا تھا. خانہ کعبہ میں تب بت تھے نا، تو بتوں کو تو کوئی سجدہ نہیں کر رہا تھا، ڈائریکشن تو خانہ کعبہ کی. ہر قبیلہ جو تھا نا اس کا اپنا ایک معروف اور مانوس بت تھا جس کے ساتھ وہ سب مانوس ہوا کرتے تھے، اور رفتہ رفتہ اس کی شناختی کیوں بنتی تھی؟ اس بت کی شناختی یہ ہوتی تھی کہ فلاں قبیلے کے لوگ، مٹی کے مجسمے کا نام بت تھوڑی تھا، وابستہ لوگ اس کے بارے میں یہ رائے ہوتی تھی کہ یہ جو بت بنا ہوا ہے یہ فلاں قبیلے کی جو اکثریت ہے وہ اسے معبود سمجھتی ہے، وہ اسے معبود سمجھتی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. میں حضرت کو بھی شامل کروں. حضور اقدس ایک جملہ کہا ڈاکٹر صاحب نے، پیر صاحب نے، کہ وہ جو بت تھا، وہ جو حضرت نوح کی اگزامپل دے کے کہ وہ لے کر آئے کہ وہ ان بزرگوں کو ایک راستہ سمجھتے تھے اللہ تک رسائی کا، اور وہ اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے، لیکن وہ ان کو یاد دلاتا تھا. دیکھیں محسن اور معبود میں بڑا بنیادی فرق ہے. وہ اسے محسن تصور کرتے تھے، اسے معبود نہیں تصور کرتے تھے. جب تک محسن سمجھتے تھے تو اس کا جواز موجود تھا. محسن ہے معبود تک لے جانے والا. ٹھیک ہے بالکل. حضور اقدس اب اس معاملے کو آج کے دور میں اگر بحث کریں تو یہ ایک وسیلہ بن گیا وہاں تک.
تو آپ وسیلے کو جائز قرار دیں گے جو اللہ کی یاد تک لے کر جائے, یا وسیلے کو ناجائز قرار دیں گے؟ بلال بھائی اس سے پہلے میں شرک کے اوپر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ شرک جو ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات کے اختیارات ہیں, اس کے اختیارات میں, اس کے تصرفات میں اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو شریک مانا جائے, اور مانا جاتا تھا, قرآن کریم کی بہت ساری جو آیات ہیں وہ اس بات کے اوپر شاہد ہیں, وہ دلالت کرتی ہیں. نصوص سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمان ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. بھائی اگر اللہ کے علاوہ تم کہتے ہو کہ یہ شریک ہیں اللہ کے, تو ان اپنے شریکوں سے کہو مکھی بنا کے دکھائیں, ان شریکوں سے کہو مکھی چھوڑو. اللہ کے برابر اللہ کو کوئی نہیں مان رہا, لیکن فرض کیجئے کہ اللہ رب ہے, ربوبیت کرتا ہے, تو ماں بھی ربوبیت کرتی ہے, باپ بھی ربوبیت کرتا ہے. اب ماں اور باپ رب تو نہیں بن گئے نا. سنیں میری بات سنیں, قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے, میں آیت پڑھ رہا ہوں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, کہ جو اللہ کے برابر اس کے شریک ٹھہراتے ہیں, اللہ کہتا ہے ان شریکوں کو بلاؤ. اللہ رب ہے, سنیں اللہ خالق ہے. آیت سمجھائیں بھی تو صحیح. اللہ رب ہے, اللہ رب ہے, بالکل اللہ رب ہے, ربوبیت کرتا ہے, بالکل ربوبیت, ماں بھی ربوبیت کرتی ہے. کون کہتا ہے کہ ماں رب ہے؟ سنیں, نہیں سنیں, ماں کی ربوبیت میں, باپ کی ربوبیت میں اور اللہ کی ربوبیت میں فرق ہے. کیا ہے؟ سنیں, اللہ, اب آئے نا آپ صحیح لائن پر, اللہ اس کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز بنانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ماں کی جو ربوبیت ہے, باپ کی جو ربوبیت ہے, وہ ان کی اپنی نہیں ہے, وہ عطائی ہے. میں اسی طرف میں وہی کہہ رہا ہوں نا, سن لیں میری بات. اچھا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو, جس کو ظلم عظیم کہا گیا, فقد افترا اسم مبین, میں اس کی بات کر رہا ہوں, پہلے وہ بات کلیئر کروں میں کہ اللہ اس زمانے میں موجود ہی نہیں ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں. کون رب کو کہتا ہے کہ یہ رب ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. کیا چیز؟ دیکھیں جو شرک اعتقادی ہے نا, شرک اعتقادی جو ہے اس وقت یا اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جو اعتقادی شرک ہے, اس کا ارتقادی شرک سے مراد کیا ہے؟ شرک وہ بتا تو رہا ہوں کہ جو کام اللہ کرتا ہے یہی کام جو ہے کوئی اور کر سکتا ہے, کوئی اور کرتا ہے. یعنی اللہ کے جو اختیارات ہیں اور نہیں کر سکتا, میں ہی ایسا کوئی اور کر سکتا. دیکھیں اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ کسی اور کو دینا, یعنی مثال کے طور پہ دیکھیں میں آپ کو, اللہ نے کہا میں نے تمہیں بنایا. اب آپ نے مثال دینی ہے صرف سمجھانے کے لیے. یا ایھا الناس, اللہ کہتا ہے بندو اعبدوا, میری عبادت کرو, کیونکہ خلقکم, تم کو میں نے پیدا کیا, والذین من قبلکم, تم سے پہلوں کو میں نے پیدا, ماں نے بھی پیدا کیا. میں وہ کہہ رہا ہوں, ماں جو ہے نا, ماں جو پیدا کر رہی ہے نا, وہ اللہ کے, بھائی وہ تو اسباب میں ہو رہا ہے نا, وہ تو اسباب میں ہو رہا ہے. اللہ کی ذات بغیر اسباب کے پیدا کرنے والی ہے. آدم علیہ السلام کو بغیر اسباب کے پیدا نہیں کیا, ماں کے بغیر نہیں پیدا کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, پھر وہ میرے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا کہا کہ رب وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا, جس نے زمین کو بنایا. ایکسپلین کریں نا بھائی, وہ بتا تو رہا ہوں, سن لینا, میں وہی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جہان میرا ہے, سارا میں نے بنایا ہے. اگر تم کہتے ہو کہ میرے علاوہ کوئی اور ہے, اسے کہو مکھی بنا کے دکھائے. مکھی نہیں بنا سکتا. آج تک کسی نے کہا کہ میں مکھی بنا سکتا ہوں؟ کس نے کہا ہے؟ بات یہ ہے کہ مشرکوں کا نظریہ یہی تھا کہ جو اللہ کے اختیارات ہیں وہ اللہ کے بندوں کے پاس ہیں, اللہ کے بندوں کے پاس اللہ کے اختیارات ہیں. اس کا نام آپ یہ جملہ آپ نے پکڑ لینا, اب چھوڑ دیں, صحت مند جملہ کہہ دیا آپ نے. آپ نے انتہائی صحت مند جملہ کہہ دیا کہ اللہ کے اختیارات جو ہیں اللہ نے کسی شخص کو, مخلوق کو دیے ہوئے, وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. یہاں سے بات شروع کریں گے نا. جی یہ بات ہوگی. جملہ اتنا قیمتی کہا ہے آپ نے, جی اس کو انجوائے کرنے دیں. اچھا چلے. حضور اقدس, اب انہوں نے فرمایا کہ آپ کسی شخص کو یہ سمجھیں کہ اختیار اس کو دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, یا اس نے لیا ہے, یا یہ اللہ کا اتنا بڑا ولی ہے کہ اس نے اختیار لے لیا, تو یہ شرک ہے. تو پھر یہ جتنے پیر حضرات ہیں, اللہ کے ولی حضرات ہیں, ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں. ان سے ہم کہیں گے, ان کو وسیلہ دعا بنائیں گے, تو یہ دعا ہماری جو ہے وہ جلدی قبول ہوگی. تو پھر یہ شرک ہوا کیا وسیلہ؟ بلال بھائی, یہ بنیادی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار نے اپنے پروگرام میں, جیسے بھی بات ہوئی کہ پروردگار جو بناتا ہے بغیر اسباب کے بناتا ہے. اگر کوئی اسباب کے ساتھ بنائے گا تو ظاہر ہے یہ وہ صفت نہیں ہے جو پروردگار کی صفت ہے. میں اس کو انگریزی میں ایک جملہ کو سمجھنے کے لیے, اللہ کین کریٹ آؤٹ آف نتھنگ, ایسا ہی ہے نا, لا شے سے شے بناتا ہے. اللہ لا شے سے شے بنا سکتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی باقی اور کوئی نہیں بنا سکتا. اچھا, اب ذرا اس کو تھوڑا اس کا تجزیہ بھی کر لینا. جی یہ سننے کی حد تک, کہنے کی حد تک, لکھنے کی حد تک بڑا پاپولر ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ یا ایک جو بھی,
کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر چیزوں کو بناتا ہے. مجھے وہ چیز بتائیں آپ کو جو اللہ نے بغیر اسباب کے بنائی ہے. مثلا جناب آدم بغیر سبب کے بنے. سبب تھا پانی تھا, مٹی تھی, 4 جگہوں کی مٹی, اس کا گوندنا, گوندنے کے بعد پھر وہ خشک ہو جانا, پھر کھنکھناتی مٹی بن جانا, پھر وہ ٹھیکرے کی طرح بن جانا, پھر اس میں روح ڈالنا. اچھا چلیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر لیں. یہ بغیر سبب کے ہے. فرشتہ آتا ہے, وہ پھونکتا ہے, پھر ماں ہے, پھر ماں درد ذیل سے وہ جاتی ہے, پھر وہ کھجور کے اس کے جھنڈ کے اندر وہ چلی جاتی ہے, اور یہ سارا یہ کیا ہے؟ اسباب. اچھا چلیے مجھے کوئی چیز آپ بتائیے کہ جہاں کوئی سبب نہیں ہے. پتہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ پروردگار جو کرتا ہے وہ بغیر اسباب کے کرتا ہے, اور جو سبب کے ساتھ کرے گا وہ ظاہر ہے وہ صفت نہیں ہے کہ جو ہم جس کی پروردگار کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایکچولی کیس یہ نہیں ہے. کیس کیا ہے؟ پروردگار ہی نے تو سبب کے ساتھ کرنا سکھایا ہے. سبب کے ساتھ سارے کائنات میں یہ سارا واٹر سائیکل کیا ہے؟ ٹھیک, بارش پروردگار برساتا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ پروردگار بارش برساتا ہے. لائف سائیکل ہے پورا, ایک پورا واٹر سائیکل ہے. بالکل, کہ زمین سے کیسے وہ فیومز کی صورت میں اوپر جائے گا پانی گرمیوں میں, اور وہاں جا کے جمے گا, اور پھر ٹریول کرے گا, اور پھر وہ ڈراپلیٹس کی صورت میں نیچے آئے گا. تو یہ سارا آٹومیشن پروردگار نے بنائی ہے. اللہ بھی آپ فرما رہے ہیں کہ اسباب استعمال کرتا ہے اپنی تخلیق کے لیے. جی, وہ اسباب کیوں کرتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ قادر نہیں ہے. یہ اصل مسئلہ ہے سمجھنے والا. ٹھیک, ہم جب اسباب کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروردگار کے ساتھ ہم اسباب کو وابستہ کریں گے تو گویا ہم خدا کو کم کر رہے ہیں یا اسے چھوٹا کر رہے ہیں, جبکہ ایسا کیس نہیں ہے. پروردگار جب اسباب کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیش نظر ہم ہوتے ہیں. اس لیے کہ اگر اسباب کے ساتھ یہ نہیں ہوتا تو ہم ترقی کیسے کرتے ہیں؟ ہم کسی بابے سے جا کے مانگنا, کسی قبرستان میں جانا, کسی سے کہنا کہ جناب آپ بھی میرے لیے دعا کریں, کسی مزار پہ جانا, کسی بزرگ کے ہاں بیعت کرنا, کیا یہ شرک ہے؟ بس یہ آپ نے ایسی بات کی ہے نا بلال بھائی, میں کہتا ہوں کہ یہ کی پوائنٹ ہے, اور خدا کرے کہ میں سمجھا لوں جی, اور خدا کرے کہ جو سن رہا ہے وہ اسے سمجھ لے. بسم اللہ. مسئلہ بابے کا نہیں ہے, مسئلہ ولی کا نہیں ہے, مسئلہ مزار کا نہیں ہے, مسئلہ بندے کا نہیں ہے, اور مسئلہ مانگنے کا بھی نہیں ہے. کس کا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں کیا خدا نے اسے اتھینٹیکیٹ کیا ہے؟ ٹھیک, کیا خدا کی طرف سے وہ اتھارٹی رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے, یہ اس کا کلیم ہے. آپ مانگیں گے تب جب آپ کے پاس ثبوت ہوگا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. بات ختم ہوگی. کلیم پہ نہیں. بابا جی کہتے ہیں میں رات کو خواب میں, اب اگر کوئی کلیم پہ کر رہا ہے تو وہ ذمہ دار خود ہے, اپنے مال کا وہ خود ذمہ دار. تو اس کا مطلب بابا جی اگر یہ کہیں کہ جناب رات کو میری فلاں زیارت ہوئی ہے, بابے تو وہ جو بھی اللہ کی زیارتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں, بلال بھائی جو کر رہا ہے, یہ تصور کرتے ہیں کہ قریب ہے اللہ کے, یہ زیارت کر سکتا ہے, تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے لیے دعا کرے. یہ وسیلہ نہیں ہے. جی نہیں ہے. تو پھر وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ یہ ہے کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں. پہلی بات جو ہے کہ مانگنا شرک میں شامل نہیں ہے. اگر مانگنا شامل نہیں ہے, اچھا خدا کے ہوتے ہوئے میں اگر آپ سے کوئی مانگ لیتا ہوں یا آپ مجھ سے کچھ مانگ لیتے تو شرک تھوڑی ہو جائے گا. ہاں نہیں ہوگا نا. بالکل ٹھیک ہے. یا 1122 پورا ہی شرک ہو جائے گا. پھر 1122 پورا ہی شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, پھر 15 شرک ہو جائے گا. 15 بھی شرک ہو جائے گا. اصل میں جو کال کر رہا ہے وہ یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ یہ صلاحیت, یہ طاقت, یہ شعور, یہ جتنی چیزیں یہ اس پروردگار کی دی ہوئی ہیں. وسیلہ بنا لینا چاہیے. جی وسیلے کے بغیر تو اب یہاں میں ایک بات کروں. مجھے پہلی بات جو ہے نا اس کا وہ نتیجہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے, وہ میں دینا چاہتا ہوں, پھر اس پہ تھوڑی سی میں بات کروں گا. اصل مسئلہ شرک کا یہ ہے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں, مانگنا ایشو نہیں ہے. اللہ نے اس کو آتھورائز کیا ہے کہ نہیں, آتھورائزڈ ہے یا نہیں ہے خدا کی طرف. اگلی بات, اگر آتھورائزڈ ہے تو آپ اس سے مانگیں. خدا راضی ہے, خدا چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے. کیا نبی پاک آتھورائزڈ ہے؟ بالکل آتھورائزڈ. سو نبی سے مانگا جا سکتا ہے. بالکل مانگا جا سکتا ہے. اگر نبی آتھورائزڈ نہیں ہے تو پھر کون ہے آتھورائزڈ؟ تو پھر ہے کون؟ ٹھیک ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے بلال بھائی کہ جس کا خیال ہے نا مطلب وسیلہ کہ نہیں جی میں بلکہ ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ کا تعارف کروانے والوں کی گلی کو بائی پاس کر کے اللہ کا محلہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے. ٹھیک. اگر میرا رسول یہ نہ بتاتا کہ اللہ ہے اور اس کا نام اللہ ہے تو اللہ والوں کو یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ اس کا نام اللہ ہے. طارق بھائی کو بھی شامل کر لیں. طارق بھائی, وہ جو ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک جملہ آپ کو بتا دوں. ڈاکٹر اسرار احمد تو اس حد تک سختی کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر تم نے نماز پڑھی ہے اور سجدہ لمبا کیا ہے اس لیے کہ فلاں شخص جو ہے وہ مجھے دیکھ لے تو یہ بھی شرک ہے. یہ تو خیر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے بات پہنچی. حضور نے یہ فرمایا کہ یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب عبادت کے اندر ریا شامل ہو جاتا ہے تو گویا آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے,
اللہ تک اپنی اظہار بندگی کرنے کے لیے. جب آپ کا یہ اظہار اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کو متاثر کرنے کے جذبے کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ کیا ہوا, وہ جو مخصوص تھی عبادت خالص اللہ کے لیے, اس میں شرک شامل ہو گیا. حضور والا اس میں شرک شامل ہو گیا, ریاکاری. فرمائیے کہ جب وسیلے کی بات کرتے ہیں تو وہ اندھا جو ہے وہ بخاری شریف میں اللہ کے رسول کے پاس گیا نا, تو اللہ کے رسول نے اس کو کیا کہا کہ تو 2 رکعت نماز پڑھ اور میرا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا کر. تو اللہ کے رسول نے اگر وسیلہ بنایا تو وسیلہ کسی کو بنایا جا سکتا ہے نا. پھر بڑی سادہ سی اور عام فہم بات ہے, قرآن حکیم کے مزاج سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتا ہے. اللہ سے زیادہ توحید پر کون حساس ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ باخبر کون ہو سکتا ہے, اور اس سے بہتر کس کو یہ سلیقہ آ سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو سمجھائے کہ کہاں سے توحید ختم ہوتی ہے اور شرک شروع ہو جاتا ہے, اس کی آلائش, اس کی آلودگی شروع ہو جاتی ہے. جی میں عرض کرتا ہوں, قرآن حکیم جب بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے نا, تو الحمد سے اللہ اپنا تعارف کروانا شروع کرتا ہے, اور میں بطور ایک اللہ کے بندے کے اللہ کو جاننا شروع کرتا ہوں. قرآن حکیم کے آخری پارے تک جب میں پہنچتا ہوں تو اس وقت تک مجھے اللہ کا ایک بڑا جامع تعارف جو ہے وہ پہنچ چکا ہوتا ہے. اور اب اللہ رب العزت اختتامیے پر جب میں ظاہری طور پر اللہ سے جدا ہونے جا رہا ہوں, اس وقت اللہ مجھ سے سورہ اخلاص میں, جسے سورہ توحید کہیں تب بھی غلط نہ ہوگا, اس سورہ توحید میں اللہ اپنا پورے اختصار کے ساتھ کنکلوژن پیش کرتا ہے کہ میں نے جسے معبود تصور کرنا ہے وہ کون ہے, اس کی کیا صفات ہیں, اس کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ ساری کی ساری سورہ اخلاص جو ہے نا, جس کا از اول تا آخر, یہاں نہ جائیں, اس کا از یہاں پہ آئیں کہ وہ جو بزرگ تھے, وہ جو اندھا تھا, جی میں اسی کی طرف جا رہا ہوں. اگر آپ ایک لمحے کا حوصلہ کر سکیں تو میں آپ کو اور آپ کے سامعین کو اس تک لے جاؤں, وہاں تک پہنچ جاؤں. اب یہ جو سورہ اخلاص ہے, سورہ توحید ہے, جو اللہ کی جامع تعریف اور تعارف مجھے کروا رہی ہے, اسے اگر اللہ صرف اللہ احد سے شروع کرتا تب بھی عربی لغت کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی جو تھا وہ جھول موجود نہیں تھی. لیکن اس کے ابتدائیے میں اللہ جب کل کہتا ہے نا, تو یہ اصل میں ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ توحید کی ضد نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. کیا بات کی ہے, ہم عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کیا بات, وسیلہ جو ہے وہ توحید کی ضد نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ بین ہی اللہ کی ساری صفات کو کسی اور میں اسی طرح اسی شان کے ساتھ انہی شرائط کے ساتھ جو ہے وہ ماننا نہ شروع کر دیا جائے. آپ یہ دیکھیں, اب سورہ توحید جسے ساری دنیا کہتی ہے نا, میں اسے سورہ نعت کہتا ہوں. میرے کریم رب نے مجھے یہ بتایا کہ کوئی شخص اس خوشگمانی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ اب اس کا اللہ سے اتنا گہرا تعارف ہو گیا ہے, اتنا گہرا تعلق بن گیا کہ اب اسے رسول کی وسیلے کی ضرورت نہیں رہی. یہ جو لفظ کل ہے نا, یہ میری رہنمائی کے لیے ہے اور رہتی دنیا کے سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ نے اللہ کا تعارف تو حاصل کر لیا ہے, لیکن اب اس سے آگے اللہ کے ساتھ تعلق کا جتنا سفر ہے نا, وہ سارے کا سارا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی ہدایت ہے, حضور کی طرف سے آئی ہوئی جو رہنمائی ہے, اس کے سائے میں آپ نے یہ سفر کرنا ہے. جب آپ اس سائے سے باہر نکلنا شروع کریں گے, جب آپ اس وسیلے سے باہر نکلنا شروع ہوں گے, تو آپ کی توحید خواہ اپنے ظاہری الفاظ میں اور اعتقاد میں کتنی ساری بات سے جو سید بھائی میں یہ سمجھاؤں کہ وسیلے کو شرک نہیں کہنا چاہیے. آپ بس ہاں یا نہ جواب دے دیں. نہیں, میں اس کا جواب دیتا ہوں, شرک ہے بھی اور نہیں بھی ہے. یہ کیا بات ہوئی, میں مجھے پھر آگے بات کریں گے. السلام علیکم, میرا نام زارا شکیل ہے. میرا علی بھائی سے یہ سوال ہے کہ کچھ ملکوں میں سورج بہت کم غروب ہوتا ہے, تو وہاں سحری اور افطاری کے اوقات کیا ہوں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورج تو ہر جگہ ہی غروب ہو رہا ہوتا ہے, سوائے جو قطبین والا مسئلہ ہے وہاں پہ جا کے 6 مہینے والا ایشو ہوتا ہے. باقی جن جگہوں کے اوپر سورج کے غروب ہونے کا پتہ نہیں چلتا, تو آپ نے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے, اور جہاں پہ اس اعتبار سے 6 مہینے کا دن یا 6 مہینے کی رات ہے, تو اس میں علماء کی 2 آراء ہے. ایک کا موقف یہ ہے کہ وہاں پہ تو رمضان کا مہینہ آیا ہی نہیں, لہٰذا روزے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے فرض نہیں ہے, کیونکہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ جو کوئی تم میں رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے. وہاں تو رمضان کا مہینہ نہیں آ رہا. جبکہ دوسری طرف علماء کی آراء یہ ہے کہ وہاں کے ٹائم ٹیبل کو فالو کر کے جو دن رات کا چل رہا ہے اس اعتبار سے وہ روزہ رکھ لے. سعودی عرب کو نہیں فالو کرنا, جو بھی اس کو آپٹیمل لگتا ہے, جو بھی 10-12 گھنٹے کا روزہ قریبی علاقوں کے اعتبار سے وہ کوئی ریشو پروپورشن کیلکولیٹ کر لے, سعودیہ سے کرنا چاہتا ہے چلیں وہ کر لے, کیونکہ نمازوں کے شیڈیول بھی تو اسی طریقے سے چل رہے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے, جب قرب قیامت میں دجال آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا, دوسرا 1 مہینے کا, تیسرا 1 ہفتے کا, اور باقی نارمل ڈیز ہوں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ پھر ہم اپنی نمازوں کا کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا تم اسی اعتبار سے شمار کر لینا. تو ظاہر نماز تو پڑھنی ہے. آج بھی ایسی جگہوں کے اوپر جو افق کے ساتھ ساتھ سورج چلتا ہے,
قطب شمالی میں اور جنوبی میں باقاعدہ ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں، اور بعض جگہوں پہ تو لوگوں کی آبادیاں ہیں وہ گھڑی کو دیکھ کے معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے گھڑی کو دیکھ کے روزوں کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے. نماز کا تو بہرحال آپ نے کرنا ہے، اس میں تو واضح حدیث ہے مسلم شریف کی کہ تم اسی اعتبار سے شمار کر لینا. تو روزوں میں بھی بہتر یہ ہے کہ روزوں کا ٹائم ٹیبل پھر اس اعتبار سے دیکھ لیا جائے.